اور جب گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا اور نیکیاں کم ہوں گی تو اس نے دنیا میں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دنیا میں اس نے اپنی زبان سے سبحان اللہ کہا ہوگا، تب اس سبحان اللہ کو اس کے پلے میں رکھا جائے گا، نیکیوں کا جو پلہ ہلکا تھا اس میں رکھا جائے گا۔ اب جیسی اس پلے میں سبحان اللہ رکھا جائے گا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب اس دوسرے پلے میں اگر ساتوں طبق زمین اور ساتوں آسمان کو اگر رکھا جائے تب اور دوسرے میں سبحان اللہ رکھ دیا جائے تب 14 طبق زمین اور آسمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 14 طبق زمین اور آسمان اس پلے کو جھکا نہیں سکتے جس میں اللہ کا نام رکھا ہوا ہوگا، کیونکہ اللہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، بادشاہ حقیقی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں اپنی زبان سے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ تو اللہ کی اگر ہم اپنی زبان سے پاکی بیان کریں تو اللہ ہماری زبان کو بھی پاک فرما دیتا ہے، اور جب زبان پاک ہوتی ہے تو دل بھی پاک ہوتا ہے، اور جب دل پاک ہو جائے گا تو انشاءاللہ پورا مجسمہ پورا سراپا پاک ہو جائیں گے، اور جب سراپا پاک ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جینے میں بھی سرور آئے گا، اور جب مر جائیں گے قبر میں جائیں گے تو قبر میں نور ہی نور ہوگا انشاءاللہ۔ تو جب ہم کچھ پڑھیں تو آپ کہیے سبحان اللہ۔ تو اب میں سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر سنا دوں۔ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک، میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ اور آگے فرمایا یا رسول اللہ اشارے سے چاند چیر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک کا یہ معجزہ ہے کہ چاند کی طرف اشارہ فرما دیں تو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، اور سورج کی طرف چھپے ہوئے سورج کی طرف اشارہ فرما دیں تو ڈوبا ہوا سورج منزل سے واپس آ جائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا یا رسول اللہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے کھر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباں تمہارے لیے۔ آگے فرمایا یا رسول اللہ سبب وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے سنامے کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اور دوستان محترم میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج سے 40 دن قبل ہمارے چچا کلوا چچا کی ایک چھوٹی سی پوتی دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا تعالیٰ والدین کے لیے بھی رحمت بناتے اس بچی کو، اور دادی دادا کے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اور میرا رب تو قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے جس کو جس حال میں چاہے وہ روح قبض کرے، اور جس حال میں چاہے وہ زندہ فرما دے، اس کے آگے کچھ نہیں۔ میرا رب جس کو چاہتا ہے وہ مارتا ہے، جس کو چاہتا ہے جلاتا ہے۔ اور دیکھو یہ رب پاک بے نیاز کی شان ہے، ورنہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ قارون، فرعون، نمرود، شداد۔ نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، اور اس نے کہا اللہ کے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرا رب وہ ہے کہ اے نمرود تو اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے، اور اپنے آگے تو سجدے کراتا ہے، اپنے پیروں میں سجدے کراتا ہے کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، میں ہی تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں۔ اپنی رعایا کو جھکاتا تھا، لیکن اس کی کم خیالی تو دیکھو کہ اس نے اگر خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر کو خود نہیں جانتا، وہ کیسا خدا ہے؟ عقل کی بات ہے کہ وہ کیسا خدا ہے کہ جو خواب دیکھے اور خواب کی تعبیر اپنے نوکروں سے پوچھے؟ بتاؤ وہ خدا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے خلیل فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جب یعنی جس کو چاہتا ہے مارتا ہے، جس کو چاہتا ہے جلاتا ہے۔ نمرود نے کہا اچھا خلیل
اے اللہ کے خلیل سن، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ 2 قیدیوں کو بلایا اور 2 قیدیوں کو بلانے کے بعد ایک کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا، اور اللہ کے خلیل سے کہنے لگا نمرود کہ دیکھو ایک کو میں نے زندگی بخش دی اور ایک کو میں نے مار دیا، میں بھی موت اور زندگی دیتا ہوں لوگوں کو۔ اللہ کے خلیل فرماتے ہیں کہ اے نمرود سن، تو خدا نہیں ہو سکتا، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں چھپاتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال اور مغرب میں چھپا دے، تو بس تو جب ہے بتا، اگر پورب سے سورج نکلتا ہے پچھم میں چھپتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پچھم سے سورج نکال کے پورب میں چھپا دے، تو پھر اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ تبھی تو اس نے نمرود نے آگ کے جو انگارے اور وہ بہت بڑے جو آتش کدہ تیار کیا تھا اسی وقت تو کیا تھا۔ جب اللہ کے خلیل کے سامنے جب وہ لاجواب ہو گیا، کوئی جواب ہی نہ دے سکا، تو پھر تو مخالفت بڑھی۔ اس نے سوچا کہ اللہ کے خلیل کو جلا دیا جائے، ان کا نہ یہ ہوں گے اور نہ ان کی کوئی بات ہوگی اور نہ لوگوں میں ذہن ان کی طرف منتشر ہوگا، اس لیے اس نے آتش کدہ تیار کیا تھا۔ لیکن میرا رب قادر مطلق ہے، وہ آگ سے بھی بچاتا ہے اور نار نمرود سے بھی بچاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ دوزخ سے بھی بچاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے۔ بتاؤ کبھی کبھی اللہ جب حفاظت فرماتا ہے تو بڑی بڑی چھوٹی چیزوں سے بھی نمرود جیسی چیز کو ہلاک کر دیتا ہے، ایسے مچھر جیسی طاقت سے، وہ بھی لنگڑا اور کانا مچھر، اور نمرود کی ساری خدائی خدا کے آگے سب ختم کر دی گئی۔ اور اب رہا جیسا قافلہ جو خانہ کعبہ کی دیواروں کو منہدم کرنے کے لیے ڈھانے کے لیے آیا، لیکن میرے رب پاک بے نیاز نے چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کے ذریعے اس خانہ کعبہ کی حفاظت کی، اور ابابیلوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ایسا ہلاک کر دیا، ایسا ہلاک کیا کہ جیسے جانوروں کا اگلا ہوا بھس ہوتا ہے، یہ حالت کر دی۔ میرا رب تو قادر ہے۔ معزز سامعین اکرام، جس کو میرا رب بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، جسے میرا رب بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جسے میرا رب موت دے اسے دنیا کوئی بچا نہیں سکتا۔ حقیقت میں بڑے بڑے سائنسدان فیل ہو گئے، کیونکہ سائنس کو جو ترقی ملی ہے وہ مصطفیٰ کے طلبوں کی خیرات ملی ہے، ہمارے تمہارے نبی کے طلبوں کی خیرات ملی ہے، اسی لیے سائنس ترقی کر رہا ہے۔ لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ اس پروگرام کا پہلا کلام الامام امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلی کی سرزمین سے قلم اٹھاتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں، لیکن اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کہو، مولا جسے توفیق دے گا نبی کے عشق میں اس کے لب کھل ہی جائیں گے، مولا جسے توفیق دے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق رسول لکھ دیا ہے، ان کی مہکن دل کے، مہکن دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کے مہکن دل کے گنچے کھلا دیے، ان کی مہکن دل کے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے، کہ دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے، اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں،
شیر توجہ کے ساتھ میں ملائکہ فرمائیں ان کے نثار کوئے سب غم بھلا دیے ہیں سب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں میرے کریم سے گئے خطرہ کسی نے مانا میرے کریم سے دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں اللہ کیا جہنا نسد ہوگا اللہ کیا جہنا نسد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں میرے کریم سے گا قطرہ کسی نے مانا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانے آنے دو یا ڈبو دو تمہاری جانے کاشتے تمہیں پہ چھوڑے تمہیں پہ چھوڑے لنگر اٹھا دیے ہیں تمہیں پہ چھوڑے لنگر اٹھا دیے ہیں دولا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو دولا سے اتنا کہہ دو سواری روکو مشکل میں ہے براتے مشکل میں ہے براتے پر خار بادیے ہیں مشکل میں ہے براتے پرخار بادیے ہیں ملک سخن کی شاہ رضا مسلم ملک سخن کی شاہ مسل جیسا آ گئے اور آ گئے ہوں سے کے بٹھا دیے ہیں ان کے مہکنے دل کے درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تو اللہ جس کو مارتا ہے دنیا بچا نہیں سکتی، اور اللہ جس کو بچائے اسے دنیا کی کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی۔